قاعدہ کا لیسن نمبر 11 اور لیسن نمبر 12، جس میں آپ پڑھیں گے جزم کا قاعدہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو پڑھایا تھا پارٹ 9 میں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، تو مجھے لگا آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو اظہار اور اخفا پہچان کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نیکسٹ لیسن دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بہت آسان کر کے پڑھانے کی۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جزم کیا ہوتا ہے۔ اس نشان کو کہا جاتا ہے جزم۔ جب یہ کسی بھی حرف کو اوپر آتا ہے تو زبر زیر پیش والا حرف اس میں مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میں یہاں پہ الف لکھا اور اس کے اوپر زبر ڈالا تو یہ ہو جائے گا ا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی جزم والا حرف آئے گا تو یہ اس میں مل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے میں یہاں پہ با لکھا اور اس کے اوپر جزم ڈالا تو یہ ہو جائے گا اب۔ اسی طرح میں یہاں پہ را لکھا اور اس کے اوپر پیش ڈالا تو یہ ہو جائے گا رو۔ اب اس کے بعد کوئی بھی جزم والا حرف آئے گا تو یہ اس میں مل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے میں یہاں پہ کاف لکھا اور اس کے اوپر جزم ڈالا تو یہ پڑھائے گا رک۔ جیسے میں یہاں پہ رو لکھا اور کے میں ملا دیا تو یہ ہو جائے گا رک۔ تو آر کے میں کیوں مل کر پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ کے کے بعد کوئی بھی واول نہیں ہے۔ اگر میں آئی ڈالتا ہوں تو کیا ہو جائے گا رکی۔ اگر میں یو ڈالتا ہوں تو رکو۔ اگر میں اے ڈالتا ہوں تو رکا۔ اگر میں واول کو ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا رک۔ تو جزم اشارہ کرتا ہے اس پہ کوئی بھی واول نہیں ہے تو اس سے پہلے والا حرف اس میں مل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے اگر میں یہاں پہ با پر جزم ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا اب، لیکن اگر میں زبر ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ابا، زیر ڈالتا ہوں تو ابی۔ لیکن اگر میں جزم ڈالتا ہوں تو یہ اشارہ کرتا ہے اس پہ کوئی بھی واول نہیں ہے تو اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا اس میں مل کر پڑھا جائے گا، اب پڑھائے گا اب۔ اس میں جتنے بھی ریڈ کلر کے حروف لکھے ہوئے ہیں سبھی پر جزم ہے، یعنی اس سے پہلے والا حرف اس میں مل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے جا، اب یہ با میں مل کر پڑھا جائے گا تو ہو جائے گا جب۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جا، جب یہ بی میں ملے گا تو ہو جائے گا جب۔ اچھا جا بی میں کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ بی کے بعد کوئی بھی واول نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ اے ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا جب، لیکن اگر میں یہاں سے واول ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا جب۔ اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، یعنی اگر یہاں سے میں جزم ہٹا دیتا ہوں اور اس کی جگہ زبر ڈال دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا جبا۔ جی جب بی میں ملے گا تو ہو جائے گا جب۔ جی جب با میں ملے گا تو ہو جائے گا جب۔ جو جب بی میں ملے گا تو ہو جائے گا جب۔ جو جب با میں ملے گا تو ہو جائے گا جب۔ س جب ڈی میں ملے گا تو ہو جائے گا صد۔ س جب دال میں ملے گا تو ہو جائے گا صد۔ سی جب ڈی میں ملے گا تو ہو جائے گا سد۔ سی جب دال میں ملے گا تو ہو جائے گا سد۔ سو جب ڈی میں ملے گا تو ہو جائے گا سد۔ سو جب دال میں ملے گا تو ہو جائے گا سد۔ کن کن، کن کن، کن کن، بک بک، بک بک، بک بک، دن دن، دن دن، دن دن، بس بس، بس بس، بس بس۔ اب میں اس کتاب سے پڑھاؤں گا۔ ان حروف پر جب جزم آتا ہے تو ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اب، 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 جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں: حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، بس، کت، جر، جل، غل، وح، م۔ یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو پڑھتے وقت جھٹکا ہوتا ہے۔ جب الف پر جزم آتا ہے تو الف نہیں رہ جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ پر جب جزم ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت جھٹکا ہوتا ہے۔ جیسے م، اہ، نس، ر، ر۔ یہاں پہ بھی جھٹکا ہوگا کیونکہ حمزہ پہ ساکن ہے یعنی جزم ہے۔ یجعل، یجعل، یا جیم میں مل رہا ہے اور عین لام میں مل رہا ہے۔ یجعل، لقد، لقد، قاف دال میں مل رہا ہے۔ خلقنا، خلقنا، لام قاف میں مل رہا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خلقنا، اطعمنا، اطعمنا،
حمزہ طا میں مل رہا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. اطعمنا نقعن نقعن. نون قاف میں مل رہا ہے، بو رو، جب جی میں ملے گا تو ہو جائے گا روج بروج. یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جیم پر جزم ہے تو کھینچتے ہوئے جیم میں ملانا ہے بروج. محی، اور طا میں ملے گا حی تو ہو جائے گا حیط محیط. دی نا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے اہدینا. حمزہ ہا میں مل رہا ہے اہدینا. تجری تجری، تا جیم میں مل رہا ہے کیونکہ جیم پر جزم ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے تجری. تقوا تقوا، تا قاف میں مل رہا ہے اور واو کے اوپر کھڑا زبر، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. یغنی یغنی، یا غین میں مل رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے یغنی. نشرت نشرت، را تا میں مل رہا ہے نشرت. رفعت رفعت، عین تا میں ملے گا یفتلب یفتلب. یا فا میں ملے گا لیس لیس، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا یہاں پہ حشرت حشرت. را تا میں ملے گا یعلم یعلم. یا عین میں ملے گا سطحت سطحت. ہا تا میں ملے گا یوسوس یوسوس. واو سین میں ملے گا یسقونا یسقونا. یا سین میں ملے گا اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے یسقونا. والقت والقت، حمزہ لام میں ملے گا، قاف تا میں ملے گا والقت. افلا یعلم افلا یعلم. الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے یا عین میں ملے گا یعلم. اذا بعثر اذا بعثر، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور با عین میں ملے گا بعثر اذا بعثر. فألهمها فألهمها، حمزہ لام میں ملے گا اور الف سے پہلے یہاں زبر الف مدہ، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے فألهمها فجورها فجورها. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اسے تھوڑا کھینچنا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے فجورها. وتقواها وتقواها، تا قاف میں ملے گا اور واو پر کھڑا زبر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ ہوگا وتقواها. ألم نشرح ألم نشرح، لام میم میں ملے گا، نون شین میں ملے گا اور را ہا میں ملے گا. ألم نشرح ألم نشرح لك لك صدرك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. هل، حال میں ملے گا أتاك أتاك فلهم فلهم. أجر أجر فلهم أجر. ہا میم میں ملے گا اور حمزہ جیم میں ملے گا اجرون، ٹھیک ہے. غیرو، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ یالین ہوگا، جلد پڑھنا ہے غیرو. ممنونین ممنونین، میم میم میں ملے گا اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر یہاں پہ رکیں گے تو یہاں پہ جزم ہوگا، ساکن ہوگا، نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ کھینچتے ہوئے نون میں ملانا ہے، جیسے ممنون. لیکن یہ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، ابھی پڑھایا نہیں ہوں.
साकिना को पढ़ते वक्त झटका होता है, यानी अगर हमजा पर जज्म होता है तो उसको झटका देकर पढ़ा जाता है। यहाँ पे हमजा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि यह जो अलिफ है असल में ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है और इसके ऊपर साकिन है, यानी हमजा साकिना है तो इसको झटका देकर पढ़ना है। यहाँ भी दिया हुआ है हमजा है, हमजा साकिना, यानी अलिफ पर जज्म है तो हमजा होगा, इसे भी झटका देकर पढ़ना है। तू ना, वाव साकिन से पहले पेश है, थोड़ा खींचना है। तू ना, या ती का, या साकिन से पहले जेर है, थोड़ा खींचना है। या ती का, या मुरूना, या मुरूना। इसमें जितना भी दिख रहा है सभी पर हमजा पढ़ा जाएगा, यानी हमजा साकिना तो झटका होगा, इसमें भी झटका होगा।